امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کیفل تھا، انتہا درجے کا فاسق و فاجر۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ کیفل نے اس کو 60 دینار دے کر زنا پر راضی کر لیا، لیکن جب اس نے عورت کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کیا تو وہ کانپنے اور زار و قطار رونے لگی۔ کیفل نے دریافت کیا، کیوں روتی ہے؟ کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بات تو نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمر اس بد عمل کو نہیں کیا، مگر آج ضرورت اور پیٹ کی خاطر اپنی عصمت کو برباد کر رہی ہوں۔ یہ نشتر جو ہے مجھ کو آہوزاری کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کیفل نے یہ سنا تو فوراً اس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا، جو کار بد تو نے کبھی نہیں کیا، آج محض فقر و فاقہ کی خاطر کر رہی ہے، میں آئندہ یہ کام کبھی نہ کروں گا۔ جا، عصمت و عفت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا، اور یہ دینار بھی تیرے ملک ہیں۔ ان کو اپنے کام میں لا، اور پھر کہنے لگا، قسم بخدا آج کی گھڑی سے کیفل کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حسن اتفاق کہ اس شب کیفل کا انتقال ہو گیا، اور صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ غیب کے ہاتھ نے اس کے دروازے پر یہ بشارت لکھ دی ہے۔ کیفل کو بلا شبہ خدا نے بخش دیا۔ اس روایت میں ذوالکفل نہیں بلکہ فقط کیفل مذکور ہے، اور یہ حضرت ذوالکفل کے سوا کوئی دوسرا شخص ہے، اس لیے یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا اصل نام سالبی کے مطابق ایوب علیہ السلام اور باروایت جرائری اوید یا اویرم تھا۔ ناسخ التواریخ میں اوید یاہو لکھا ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ آپ کا لقب ذوالکفل۔ آپ شام اور روم پر مبعوث ہوئے۔ آپ کو غصہ کبھی نہیں آیا، اور آپ بے مثل مہمان نواز تھے۔ آپ مقدمات کے فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 صورتوں انبیاء اور صعاد میں کیا گیا ہے۔ دونوں میں صرف نام مذکور ہے، اور مجمل و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے نام کے سوا کچھ نہیں بیان کیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ منقول صحابی مجاہد سے اور ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے، اور اسی کے قریب ابن حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی بعض آثار نقل کیے ہیں جن کی سند منقطع ہے۔ مجاہد کی روایت یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے اور ان سے روایت کرنے والے راوی کے درمیان ایک یا چند نام مذکور نہیں جن سے سلسلہ روایت متصل اور مسلسل ہو جاتا ہو۔ ایسی سند کو اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے۔ جب اسرائیلی نبی حضرت الیسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا کہ کاش میری زندگی میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا، اور مجھ کو یہ اطمینان ہوتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطی کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے، دن بھر روزہ رکھے، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے، اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایسا ایک شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا، اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے۔ وہی شخص پھر آگے بڑھا، اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب الیسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیطان نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے آ کر کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا، تم عہدہ برآں نہیں ہو سکتے۔ الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات صرف دوپہر کو تھوڑی سی قیلولہ کیا کرتے تھے اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پراگندہ حال بوڑھے کی شکل میں اس وقت اس کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم اور ناتواں بوڑھا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم رکھا ہے، اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تم تب آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے، اور مجلس برخاست بھی ہو گئی، مگر وہ نہیں آیا۔
صبح کو جب مجلس میں بیٹھا تو چہار جانب غور سے دیکھا، شاید اب آیا ہو مگر نہ آیا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قیلولہ کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس بوڑھے کو موجود پایا اور اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید شروع کر دی۔ تب خلیفہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے، مگر تمہارا حق تمہیں ضرور ملے گا، لیکن آپ کی مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں تمہاری حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید میں قیلولہ کا وقت پھر جاتا رہا۔ خلیفہ کی نیند کی تکلیف نے خلیفہ کو بہت ستایا، مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھ گئے۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبے نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر خواہ کوئی شخص آئے، قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جواب ملا، آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ ابلیس نے کہا کہ میں 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھلا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا، میں نے تم کو منع کیا تھا، آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہوا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر گئی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا، تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا۔ اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، خدا کے دشمن تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے مجھ کو جب ہر طرح سے تھکا دیا، میری ذریت کس طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی۔ تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی کہ تجھ کو غضب نہ کروں اور ایفائے شروط کو ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل علیہ السلام کے نام سے آپ کو مشہور کر دیا، اس لیے اس نے جن شرائط کا حضرت علی علیہ السلام سے تکفل کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔